بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 اور 11 آج ہمارے درس کا حصہ ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى واللہ بما تعملون خبیر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ ملکیت زمینوں اور آسمانوں کی اللہ کی ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، برابر نہیں ہو سکتا تم میں سے وہ کہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو، وقاتل اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، اور اس کا ایک درجہ بلند ہے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے ایک درجہ بلند ہے کہ جنہوں نے انفاق کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تمام کا تمام اللہ کا ایک بہترین وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعف لہ، کہ اللہ اس کے لیے دو برابر قرار دے اجر کو، ولہ اجر کریم، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے پاس اس کے لیے ایک عظمت والا، شرافت والا اجر موجود ہے۔ ان دو آیات میں بھی خداوند کریم انسانوں کو ایمان لانے کے بعد اسی انفاق فی سبیل اللہ کی ہی تشویق دلا رہا ہے کہ تم اپنے دعوی ایمان کو ثابت کرو، تم اپنا جو ایمان ہے اس کو اپنے اس عمل انفاق کے ذریعے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور جو تمہارے پاس مال ہے اس مال کو اپنا ذاتی مال نہ سمجھو، بلکہ یہ میراث خداوندی ہے کہ جو میراث اللہ کی ہے، جو ملکیت اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانے اللہ کے ہیں۔ یہ اللہ کا لطف اور مہربانی تھی کہ اس نے تمہیں صاحب مال بنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس مال کے اندر تمہیں انفاق کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں ایسی آیات ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محروم، فقیر، مسکین، یتیم، ان لوگوں کے بارے میں خرچ کرنے کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں خرچ کرنے کے متعلق تشویق دلائی ہے۔ جو نادار لوگ ہیں، جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو کبھی زکوٰۃ کو بیان کرتی ہیں، جو کبھی صدقات کو بیان کرتی ہیں، کبھی انفاق کو بیان کرتی ہیں، اور کبھی کبھار آیات ایسی بھی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی طور پر اطعام کی طرف انسان کو تشویق دلاتی ہیں کہ کیوں نہیں تم مسکینوں کو کھانا کھلاتے، کیوں نہیں تم یتیموں کی پرورش کرتے، کیوں نہیں تم اپنے ماتحت لوگوں کی جو ہے وہ مالی معاونت کرتے، مالی طور پر ان کی مدد کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس ایثار اور قربانی کے طرف دعوت دی ہے تاکہ اس کے ایمان کو ثابت کیا جا سکے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کی اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع و اقسام بھی بیان کی، مختلف شرائط کو بھی بیان کیا، اور اسی آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا حکم دیا ہے، اگرچہ یہ مقام جہاد پر ہے اور ایک قسم کا مقایسہ کیا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ کس کا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہے،
یا کون ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اس آیت سے یہی ایک قانون ہمارے سامنے آتا ہے کہ حالات کی سختی میں جتنا بھی خرچ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، وہ میزان عمل میں آ کر وہ وزنی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اجر پاتا ہے۔ اور اگر عام حالات میں عادی شرائط کے مطابق خرچ کیا جائے تو شاید اس کا درجہ اتنا نہیں ہوتا کہ جو سخت حالات میں خرچ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر فتح مکہ کو جو ہے وہ معیار قرار دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کرنے والے تھے، ان کی شرائط کو اگر دیکھا جائے تو وہ سخت ترین حالات تھے۔ خود ان لوگوں کو بھی اپنے طعام کی، اپنے گزر اوقات کے لیے جو ہے وہ مال و دولت کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اپنے مال و دولت کے جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پس پشت ڈال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اور رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد میں بھی حصہ لیتے رہے۔ جب حالات بدل گئے ہیں، اب مال فراوان ہوا، لوگوں کے پاس جو ہے وہ وسعت رزق ہوا، تو وہاں پر جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ والا پھر وہ درجہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب انسان کے پاس جو ہے وہ سختی کی حالت ہو تب بھی وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگرچہ انفاق کی جو ہے وہ کلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشویق دلائی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان لوگوں کو ذکر کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مومن و مسلمان ہوئے ان کی بات کی، اور جو فتح مکہ کے بعد تھے ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تمام کا تمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا۔ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہترین وعدہ رکھا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر وہ آج بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں ایسے لوگوں کی تلاش میں کہ جو محروم ہیں، جو بیچارے ہیں، جن کے پاس رزق کی تنگی ہے، اگر ان کے جا کر ان کو مال و متاع دیتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نزدیک ان کے پاس بہت بڑا ایک اجر کا خزانہ ہے کہ جو آخرت میں کام آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس طرح کہ پچھلی آیت میں بھی اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں مستخلف قرار دیا ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ میراث السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، یہ خزانے اللہ کے ہی ہیں، ہم تو صرف اور صرف امین ہیں، اس امانت کو پہنچانا ہے۔ جیسا کہ بعض جگہ پر یہ ذکر ہوا، بعض مقامات پر کہ المال مالی والفقراء عیالی، کہ مال یہ میرا مال ہے اور یہ فقراء کیا ہیں؟ یہ میرے عیال ہیں۔ حالانکہ اللہ کے کوئی عیال نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب تم اس مال کو خرچ کر رہے ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ یہ تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ یہاں پر سب سے زیادہ مہم ترین بات یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرنا کسی اور غرض سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ جذبہ ایمانی کے تحت ہونا چاہیے۔ تم مومن ہو، اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہو، تم مومن ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، پھر آپ کی نیت بھی لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ جب انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے، سخت حالات میں خرچ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح کہ اہل بیت کے خاندان میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب 3 دن کے روزے کی منت مانی اور عین افطار کے وقت کوئی نہ کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں صرف پانی پر ہی اکتفا کر کے اس روزے کو افطار کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اجر کے طور پر پوری جو ہے وہ سورہ دہر جو ہے ان کی شان اور ان کے قصیدے میں نازل فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو خالص عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مال کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے، ادھر سے پھر انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ایمان اور انفاق یہ آپس میں لازم ہیں، یہ ضروری ہیں۔ اگر ایمان جو ہے
ہو اور ساتھ جو ہے وہ دوسری طرف کنجوسی ہو، دوسری طرف بخالت ہو، انسان اپنے بخیل ہونے کا اظہار کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں بھی شک کرے، پھر وہ جو ہے وہ مکمل ایمان نہیں لایا۔ اگر وہ ایمان لایا ہے اللہ پر تو اللہ عطا کرنے والا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے تم وارث ہو اس مال میں، تو اس کو خرچ کیا جانا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر تشویق دلائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، فیضاعفہ لہ اجر کریم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو 2 برابر عطا کرتا ہے اور اجر کریم عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے مال کے خرچ کرنے کی ایک قسم کو بیان کیا ہے کہ جس طرح تم صدقات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، خمس دیتے ہو، یا اطعام کرتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، یا اس کے علاوہ باقی جو امور ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرض دینے کی بات کی ہے، اور قرض دیتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو قرض دیا جا رہا ہے اس طرف اپنے آپ کو قرار دیا ہے کہ اے انسان قرض دیتے ہوئے یہ نہ سمجھ کہ تو فلانے کو جو ہے قرض دے رہا ہے، نہیں، تیری نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ تو اللہ کے سپرد کر رہا ہے، تو اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اور جب انسان اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جو مال اس تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 برابر کر کے اس کو واپس کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اجر اس سے اضافہ عطا کرتا ہے، اور اجر بھی کیا، اجر کریم، انتہائی جو ہے وہ بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرض کو حسن کے ساتھ تعبیر کیا۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ یعنی ادھار دینا، اپنے مال سے کاٹ کے کچھ مال دوسرے کو دینا تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ گزر اوقات یا اپنا کاروبار یا اپنی مشکل کو حل کر سکے۔ لیکن قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا جائے کہ قرض جو ہے وہ دیا جائے تو فوری طور پر دے دیا جائے، قرض اتنا دیا جائے کہ قرض لینے والے کے لیے جو ضرورت ہے اس کو کفایت کرتا ہو، قرض دیتے ہوئے احسان نہ جتلایا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ قرض دیتے ہوئے انسان جو ہے سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، بلکہ اچھے احسن اور بہترین طریقے سے اس کو قرض دے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اس نے اللہ کی راہ میں قرض دے دیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے قرض کا معاملہ جو ہے وہ اگرچہ آپ نے قرض دیا ہے تو ممکن ہے کہ قرض کے معاملات کو جو ہے وہ خراب کیا جائے یا بعد میں جو ہے وہ مشکلات کے سامنا آئے، تو ایسی صورت میں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرض دیتے ہوئے 3-4 چیزوں کو خیال رکھے۔ ایک تو قرض دیتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ وہ کسی مفید کام کے لیے قرض دے رہا ہے، فضول کسی کام کے لیے قرض نہیں دیا جا رہا۔ اور دوسری چیز اس چیز کا خیال رکھے کہ جب وہ قرض دیتا ہے تو باقاعدہ اس قرض دینے والے کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کر لے، لکھ لے، اور پھر ساتھ ضمانت کے طور پر کسی چیز کو درمیان میں رکھ لے۔ یہ ایک روش ہے، یہ طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تم معاملات کرتے ہو تو معاملات کی صورت میں 2 گواہ بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے کہ کل کو اگر معاملہ خراب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ گواہی جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو۔ کل کو اگر تم عدالت میں جاتے ہو، قاضی کے پاس جاتے ہو، تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ اور پھر جب قرض دیتے ہو سب سے مہم بات یہ ہے کہ جب تم قرض دیتے ہو تو اس کی مدت معین ہونی چاہیے، کس وقت تک دے رہے ہو۔ اگرچہ آپ جو ہے وہ مہلت کو زیادہ رکھیں لیکن معین مدت کے لیے ہونا چاہیے تاکہ لینے والے کو بھی اندازہ ہو کہ اس نے مال کو لوٹانا ہے، اور دینے والے کو بھی اسی طرح کہا گیا ہے کہ ایک وقت پر وہ جا کر اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف جس طرح قرض دینے والے کو تشویق دی گئی ہے کہ تم قرض دے رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی اور کو قرض دے رہے ہو، اللہ کو قرض دے رہے ہو، اسی طرح قرض لینے والے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرض سے بچ جائے۔ بعض روایات میں بھی نقل ہوا ہے کہ قرض سے دوری اختیار کرنی چاہیے، یا بعض جگہ پر یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ قرض لینے والے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ قرض ایسی چیز ہے کہ دن کو وہ شرمندگی کا باعث ہوگا اور رات کو پریشانی کا باعث ہوگا۔ رات کو انسان سوچتا رہے گا میں کہاں سے دوں گا، اور دن کو جب قرض لینے والا مطالبہ کرے گا کہ میرے پیسے واپس کرو، تو اس صورت میں اگر نہیں ہوں گے تو انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ایک سامنے آتی ہے کہ اگر انسان اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ قرض لے لے گا اور واپس نہیں کرے گا،
بس کسی بہانے سے کسی طریقے سے کسی سے قرض لے لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں لسان پیغمبر سے اس قرض لینے والے بندے کے لیے جو لفظ نکلا ہے وہ یہ شریعت کے اندر چور محسوب ہوتا ہے، یہ انسان جو ہے وہ چور ہے ایسی صورت میں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نظام دیا ہے انسان کو، تاکہ معاشرتی طور پر ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے اور ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سلجھائے جائیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔